پاکستان بدترین طریقے سے سفر کر رہا ہے اس جنگ کو. حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ. مارکو روبیو کہہ رہے ہیں وہاں پہ نیٹو اجلاس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم رابطے میں ہیں, پاکستانی ہمارا ثالث ہے, ہم فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ ہر طرح سے آپ کو آگے رکھ رہے ہیں. کیوں؟ 28 ترمیموں میں عام آدمی کو روزگار ملا ہے, انصاف ملا ہے, امن ملا ہے. یہ تو ایسے ہی اتفاق سے چلتے چلتے ایک بندے کے ہاتھ میں ایک چیز ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں نے اب اس کو اس طرح سے استعمال ہے. ایسے نہیں ہوگا. ہماری دعا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایران کی عزت اور وقار کے حق میں سیٹل ڈاؤن ہو جائے. السلام علیکم ناظرین, مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شیر وینس, اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب. ایران اور امریکہ کے درمیان فائنل جو ہے مذاکرات کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ تیز ہو گئیں. اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ مسلسل ایک پہلے انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد کل پھر وہ ایران پہنچے. آج ان کی عباس اراغچی سے اور صدر سے بھی بات ہوئی. ابھی فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران پہنچے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مسودہ جو ہے وہ پہلے ڈسکس ہوا, فیلڈ مارشل جو ہے وہ مزید اس پر بات کریں گے. اور دوسری طرف مارکو روبیو نے سویڈن میں جو نیٹو اجلاس ہے اس سے بھی خطاب میں یہی کہا کہ پاکستان ہی ہمارا ثالث ہے اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں ہیں, اور امید ہے اور پہلی ترجیح یہی ہے کہ معاہدہ ہو جائے ایران کے ساتھ. سر, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکی میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا ہو یہی رپورٹ کر رہا تھا کہ حج کے بعد جو ہے وہ ایک مسودہ جو ہے اس پہ سگنیچر ہو سکتے ہیں. ابھی یہ کوششیں مزید تیز ہو گئی ہیں, وزیر داخلہ کا جانا, پھر فیلڈ مارشل کا جانا, اور ادھر سے بھی تھوڑی ہم دیکھا کہ لچک جو ضرور ہے, صدر ٹرمپ کے بیانات میں بھی کمی آئی ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ فائنل ابھی بھی عباس اراغچی تو کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزوں پہ ابھی ہمیں ریزرویشنز ہیں, اور امریکہ کی طرف سے بھی یہی لگ رہا ہے. تو وہ 2 ریزرویشن جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی. ایک تو وہ ناکہ بندی والی لگ رہی ہے, ٹول ٹیکس وغیرہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے بعد یہ ڈیولپمنٹ فائنل ہوگی؟ ایران کو جو تحفظات ہیں اپنی جگہ پر صحیح, لیکن ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آبنائے ہرمز کے اوپر ٹیکس لینا ہے. بالکل وہ تو نہیں تھا. خدا کا خوف کرنا چاہیے سب کو. اور میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت زیادہ یہ ایک آزمائش کا ٹائم ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. پچھلے ایک عرصے میں پاکستان نے اپنے لیول کے اوپر ہر سطح پر ہر طریقے سے اس مسئلے کو مینیج کرنے کی, حل کرنے کی کوشش کی ہے. امریکی صدر نے, امریکن وزیر خارجہ نے, ایون امریکن نائب وزیر اعظم نائب صدر پاکستان آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے, اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. بہائنڈ دی کرٹن چل کیا رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ معاملات اتنے آپ اس کو ایزی ویو نہیں لے سکتے ہیں. آج فیلڈ مارشل کو جانا پڑا ہے ایران میں, یا ایران چلے گئے ہیں. وہ 4 دن سے آپ کے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی وہ ایران میں آ جا رہے ہیں. جی. ثالث کسے کہتے ہیں؟ ثالث کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے. 2 فریقین جو ہیں جو اس کے پاس آ کر بات کر رہے ہیں ان دونوں کو دیکھے اور ڈیسائیڈ کرے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے, اور دونوں کے درمیان پیچ اپ کرانے کی کوشش کرے. اور پیچ اپ اگر نہیں ہوتا تو جس فریق کو غلط قرار دیا جائے گا پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر وہ اس کی کیا ٹیک ہوگا اس کا. یہ ساری چیزیں سوچنے کی, اور یہ چیزیں ایرانین لیڈرشپ کو بھی سوچنی چاہیے. یہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی بہت اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ گہرائی کے ساتھ سوچنا ہوگا. یہ ایسے ہی کوئی آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی کھیل نہیں کھیلا جا رہا. یہ بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. مارکو روبیو کہہ رہے ہیں وہاں پہ نیٹو اجلاس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم رابطے میں ہیں, پاکستانی ہمارا ثالث ہے, ہم فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ ہر طرح سے آپ کو آگے رکھ رہے ہیں. کیوں کہ کل کو اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا. تو یہ سارا پاکستان کو دیکھنا ہوگا, اور ایران کو بھی واضح اور 2 ٹوک پیغام دینا ہوگا. ایران کو بھی اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ یار ایک بندہ ہمارے لیے اپنے آپ کو اس نے سٹیک پر لگا دیا, ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ بڑی گہری باتیں, اور جو میں آج یہ گفتگو کر رہا ہوں اس کے اندر بہت سارے آپ کہہ لیں کہ اشارے بھی ہیں,
بہت سارے مضمرات بھی ہیں اور بہت ساری جیسے کہا جا سکتا ہے کویشچنس بھی ہیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں، ایران ٹھیک ہے، ایران رائٹ سائڈ پہ ہے، ایران کا موقف ٹھیک ہے، لیکن ایران امریکہ سے طاقتور نہیں ہے اس زمین کے اوپر. جذبہ بھی ہے، لوگ بھی کمیٹڈ ہو گئے اپنے ملک کے ساتھ، لیکن دوسری طرف جو اس کا حریف ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگر اس چیز کے اوپر تول جاتا ہے کہ میں نے نقصان ہی پہنچانا تو اس نقصان سے بچنے کی سوچیں کہ بچنا کیسے. یہ سر اسٹیٹ آف ہرمز پہ جو ان کا موقف ہے ٹال ٹیکس کا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ایون کہ چین جو ہے اس کو بھی ریزرویشن ہیں کہ ایسا نہیں بنتا ہی نہیں ہے نا، کوئی تک نہیں بنتی. بنتا انٹرنیشنل رولز کے بھی خلاف ہے. یہ تو ایسے ہی اتفاق سے چلتے چلتے ایک بندے کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، وہ کہہ رہا جی میں نے اب اس کو اس طرح سے استعمال ہے. ایسے نہیں ہوگا. یو ایس نظر بندی ختم کر دے گا، ناکہ بندی واپس چلا جائے گا. تو یہ یہاں پہ کیا ایرانی جو سے ٹیکس لینا شروع کر دیں گے سارے جہازوں سے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں. جو جائز بات ہے اس کو کوشش کریں کہ وہ مانی جائے. ایک طاقتور اور ایک اپنی طاقت میں اندھے آپ کہہ لیں کہ جو ملک ہے اس سے آپ اپنے تحفظ کو انشور کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے. سر فیلڈ مارشل کا بالکل اچانک جانا، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وزارت خارجہ نے جو ہے وہ بھی اس پہ کھل کے نہیں کہا کہ وہ گئے ہیں یا نہیں، تصدیق نہیں ہوئی، میڈیا نے ضرور کہا. تو اس طرح اچانک جانا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیلڈ مارشل کی موو جو یہ موو ہے جی یہ بہت فیصلہ کن موو ہے. ٹھیک ہے. اور اس موو کے بعد آپ صورتحال کو بالکل کسی اور طرف جاتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک. ہماری دعا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایران کی عزت اور وقار کے حق میں سیٹل ڈاؤن ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو کرنے میں سب سے بڑی ذمہ داری ایرانین لیڈرشپ کی ہے. بالکل. پاکستان نے اپنی سطح کے اوپر ہر طریقے سے اس مسئلے کو مینیج کرنے کی کوشش کی. اسلام آباد کو اپنے شہریوں کو عذاب میں ڈال کر امریکہ اور ایران کو ٹیبل دی. بالکل. پاکستان بدترین طریقے سے سفر کر رہا ہے اس جنگ کو. ثالثی ہم کر رہے ہیں. کل کو دنیا ہمیں یہ بات کہے گی کہ آپ کو کیا ملا اس ثالثی سے. میرا آدمی جو ہے عام آدمی وہ تو بھوکا مر گیا. اس عید کے اوپر لوگ قربانی کی، ان کے اندر سخت نہیں رہی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا آج کل تک اس کی چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی، اور میں دعا ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی اچھی اور بہتری کی صورت پیدا کرے. ٹھیک ہے. سر پاکستان میں جو ہے وہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں گرمی ضرور آئی ہے. آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شاہراہ بھٹو کا جو افتتاح کیا ہے، 39 کلومیٹر یہ طویل شاہراہ ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بنایا گیا پہلا منصوبہ ہے. اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک تو کہا کہ بے نظیر کا خواب پورا ہوا، لیکن وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ سندھ میں جس طرح ہے کہیں نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی طنز کیا کہ پنجاب اور وفاق میں بلدیات ہی نہیں ہے، بلدیاتی نظام ہی نہیں ہے. اور کسی دوسرے صوبائی دارالحکومت میں اپوزیشن جماعت پریس کانفرنس کر ہی نہیں سکتی. انہوں نے سوال کیا کہ جس طرح کراچی میں ہوتا ہے ہر اپوزیشن نظر آ رہی ہے، تو کیا لاہور میں یا باقی دارالحکومتوں میں ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے ایک آئینی ترمیم کی باتیں بھی چل رہی ہیں، اور 28ویں آئینی ترمیم کو لے کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اعتراضات کر رہی ہے. حکومت کی طرف سے بھی کھلا موقف نہیں آیا. تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں وفاق کو مضبوط کرنے والی، خاص طور پر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس پہ مان جائے گی؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کا تو وہ وفاق کے لیے اور اپنے آپ کو اس کی چیمپئن بھی کہتے ہیں، انہوں نے کی بھی. تو 18ویں ترمیم جو ہے وہ تو پھر NFC ایوارڈ ہو یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا ہو یا گوادر کا کرنا ہو یا باقی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی اتحادی تو ہے. شعیب بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں، خاص طور پر جو جمہوری ملک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، بلکہ کسی بھی ملک میں یہ جو سیاسی نظام ہوتا ہے نا، یہ کسٹوڈین ہوتا ہے. جسٹ لائک این امبریلا، آپ کے سر کے اوپر جیسے چھتری ہوتی ہے، اسی طریقے سے ریاست کے اوپر سیاسی نظام ہوتا ہے ایک چھتری کی مانند، ایک چھت کی مانند. اسے بہت مضبوط ہونا چاہیے.
ایسے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے ان دا انٹرسٹ آف اسٹیٹ اینڈ پیپل آف دیٹ اسٹیٹ. اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا سیاسی نظام ریاست کے مفادات اور عوام کے حقوق اور مفادات کے تحفظ میں اس سطح پر کامیاب ثابت نہیں ہو پا رہا جس طرح اسے ہونا چاہیے. اور یہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی سب سے پرانی جماعت ہے اس وقت، مسلم لیگ نون یا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، یہ ساری جماعتیں جس دائرے کے سفر میں الجھی ہوئی ہیں، جب تک یہ اس کو توڑ کر قومی دھارے میں شامل نہیں ہوگی، یہ نہ تو اپنی عزت کروا سکیں گے، نہ یہ ملک اور عوام کے فائدے کی بات کر سکیں گے. 28ویں ترمیم آئے گی، آگے انہیں منظور بھی ہو جانا ہے، 29ویں بھی آ جائے گی، 30ویں 35ویں اللہ حاصل قیاس، یہ چیزیں آتی رہیں گی. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیموکریسی اور اسٹیٹ افیئرس کے کسٹوڈین ہونے کا، وہ لوگ بیسیکلی بزدل ہیں، بددیانت ہیں، مجموعی طور پر کمزور ہیں، اور یہ ساری وجہ ان کے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑے وائبرنٹ ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ لیڈر ہیں، لیکن بلاول بھٹو جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا اسٹیچر نہیں ہے باتیں کرنے کا. کمپیریزن آپ کر رہے ہیں کہ جی کراچی میں یہ ہو رہا ہے، لاہور میں کیا. خدا کا نام ہے سر، آپ اپنے صوبے کو ٹھیک کریں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں ڈیموکریسی ہے؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ سندھ کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں چیزوں پہ. آپ کی ڈیموکریٹک سوچ یہ ہے. سندھ پر حکومت بچانے کے لیے اگر آپ 28ویں ترمیم پر دستخط کرتے ہیں تو آپ کی کہاں گئی ڈیموکریسی؟ اور کراچی کا جو حال ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہو گیا. وہ جو کیا بھٹو کیا بتا رہے ہیں، شاہراہ بھٹو جو ہے، اس کی آپ نے ٹائملی اس کو آپ نے مکمل کیا، 1 سال کے اندر اس کا آپ نے افتتاح بھی کر دیا. لیکن کراچی کا جو عام آدمی ہے اس سے تو پوچھے نا وہ کس حال میں رہ رہا ہے. 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اس میں پتہ نہیں چھوٹے صوبوں کی بات ہوگی، اس میں NFC ایوارڈ کو کریک کیا جائے گا، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں گی. اور یہ سارے کے سارے لوگ، یہ سارے کے سارے ہمارے جو پولیٹیکل جتنے بھی آپ نہ کہہ لیں کلاس کے لوگ ہیں، یہ اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ اس کو روک ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. جسٹ لائک دیٹ کہ امریکہ جب موو کرے گا تو ختم ہو جائے گا سارا کچھ. تو آپ نے یہ جو جس نہج پر آپ پہنچ چکے ہیں اور اپنے نظام کو جس نہج پر آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. عام آدمی کو آپ نے ذلیل کر کے رکھ دیا. 28ویں ترمیم آ گئی ہے 73 کے آئین میں، 28ویں ترمیم ہو رہی ہے. اس 28 ترمیموں میں عام آدمی کو روزگار ملا ہے، انصاف ملا ہے، امن ملا ہے. ایک عام آدمی تو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے پریشان ہے. کر لیں سر اپنا یہاں پہ اپنا سروے اسد سے لے کر باقی لوگوں تک کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ قربانی کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ادھار لے کے قربانی کریں گے. کیا یہ 10 سال پہلے یہ صورتحال تھی؟ یہ باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ہم لیڈر بنتے ہیں، بے شک زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا وہ PTI کے آپ کہہ لیں کہ بڑے نام ہوں یا نون لیگ کے ہوں یا پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہوں، یعنی اپنا جسے کہہ لیں اپنے رول، اپنا کردار اور اپنے مجموعی معاملات اور اپنی غلطیوں کو سوچنا ہوگا. یعنی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن کیا ہے، اسٹریٹجکلی ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کا عام آدمی کن مسائل کا شکار ہے، پاکستان کی اشرافیہ کس طرح سے لوٹ مار کر رہی ہے. ہر کام میں آپ کی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ قربانی کے دور میں وائٹ منی کو اپنا بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں. عام آدمی کو آپ نے پیس کے رکھ دیا، بجلی کے بل نے اور پیٹرول کے آپ کہہ لیں کہ لیٹر نے. اس کے پاس باقی بچتا ہی کچھ نہیں ہے. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی حکومت میں 2 سال میں 3ری ترمیم جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے.
اور 100 ترمیمیں ہو جائیں ترمیم ہو جی جائے، مجھے، لیکن عام ہاں میں بات یہی کر رہا ہوں یار، جتنی مرضی، یہ کوئی الہامی کتاب نہیں جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، آئین ہے، ہو سکتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز اینڈ دا چیلنج آف ٹائم یو کین چینج امینڈ دا میٹرز، اپڈیٹ کریں. لیکن یار آپ کی یہ سوچ میں یہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں ایک عام پاکستانی کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں سوچا. اس ترمیم میں ایک چیز یہ تو کم از کم شامل کروا لیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ہر شہری کو ہر مہینے کچھ بھی ہو جو بے روزگار اس کو 50,000 روپے کا وظیفہ دے گا جب تک وہ روزگار پر نہیں آتا. ہاں کریں، اس میں یہ شامل کروائیں. نہیں کریں گے. اس پر ہوش ہیں جی. وہ یہ تکلیف ہے کہ وہ جو صوبوں کو پیسے آپ نے لیے، کہاں گئے وہ پیسے؟ آپ کو کیا ملا؟ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، آپ بلدیاتی نظام کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں. اس سے بڑی بدنیتی کیا ہو سکتی ہے آپ کے سیاسی نظام کی کہ آپ مقامی حکومتیں اور بلدیاتی اداروں کو اسٹیبلش نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے مفادات کے اوپر زد پڑے گی. آپ کے ایم پی ایم این اے جون سے ہیں جن کا کام ہی نہیں ہے روڈوں اور گلیوں اور ترقیاتی کاموں کا، وہ ان کے کھانچے بند ہو جائیں گے. اور پھر یہ انہوں نے لوٹ مار اسی کے نام پر کرنی ہے، بائی ہک کر کروک. سب میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جسے کہہ لیں کہ معاملہ ہے. پاکستان ایکسٹرنلی انٹرنلی ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور اس وقت انہیں کم از کم مل کر نا کچھ ایسے فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے جو آپ کے ملک کو فائدہ دیں، آپ کے عوام کو فائدہ دیں. سر 18 ترمیم کی بات کی جاتی ہے اور کہا گیا تھا کہ جب ترمیم ہوئی کہ اصل جو آئینی شکل ہے وہ بحال ہوئی. اب چھوڑیں یار اصل آئینی شکل اس کے بعد ہم دیکھ کے 10 ترمیمیں ہو چکی ہیں، تو اصل آئینی شکل انہوں نے بحال کرنی ہے. اس پہ عمل درآمد جو ہے اصل آئینی شکل کیا بکواس بحال ہونی ہے؟ میرا مفاد اصل جو ہے وہ پورا ہوگا، آپ کا مفاد اصل جون سا پورا ہوگا، آپ کے اس کے مفاد کو ہم سیکیور کر کے اصل مفاد پورا کریں گے. لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں آپ، نظام انصاف کا اپنے بیڑا غرق کر دیا، معاشرہ جون سا ہے اس کو عجیب کنفرنٹیشن میں ڈال دیا. غریب آدمی بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، طاقتور جون سا اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. ایک عام آدمی بیچارہ تو بجلی کا بل اس کا 10,000 20,000 آتا ہے نا، ادھار لے کے بل دیتا ہے، اور جس کا کروڑوں اربوں روپوں کے جو ڈیفالٹرز ہیں ان کے ماتھے پر بال نہیں پڑتا، ان کی کھال پر جون ہی نہیں رنگتی کہ میں نے یہ واپس کرنے ہیں. اس نظام کو جب تک یہ ٹھیک نہیں کریں گے، بے شک 28ویں ترمیم لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کتے کو کنویں سے نکال لیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ جی. بالکل. اور عام آدمی جو ہے اس کے لیے بھی ترمیم کی ضرورت ہے کہ جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے. آج مہنگائی کے جس دور سے عام آدمی گزر رہا ہے، ان سیاسی بیانات، ان ترمیم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.